السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وہ برائی یہ ہے کہ ہمارا آپسی جو تعلق ہے، ہم مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ فقط اور فقط مطلب کی حد تک رہ گیا ہے۔ باپ سے تعلق ہے تو مطلب کی حد تک ہے، ماں سے تعلق ہے تو مطلب کی حد تک ہے کہ یہ ہمیں جائیداد دے دیں گے، ہمیں فلاں چیز ان سے مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی، فلاں ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا۔ بعض اولادیں تو اپنے والدین سے اس وجہ سے تعلق رکھتی ہیں کہ ابھی یہ مرنے کے قریب ہیں، جب یہ مر جائیں گے اپنے مال پر یہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم ان کے مال پر قابض ہو جائیں گے، یعنی ان کے مال کو ہم ہڑپ کرتے جائیں گے۔ تو فقط اور فقط ان کا جو مقصد ہے اپنے والدین سے تعلق رکھنے کا، ایک مال کی حد تک ہے، ایک دنیا کی حد تک ہے اور ایک مطلب کے حصول تک ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کا بھی بعض اوقات اپنی اولاد سے جو تعلق ہوتا ہے، سارے والدین ایسے نہیں ہوتے، بعض اوقات کہ جو بچہ ان کو کما کر دیتا ہے تو والدین اسی کے ہو جاتے ہیں، اور جو بچہ تھوڑا سا کمزور ہے یا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا اتنا پیسہ کما کر اس کو نہیں دے سکتا، تو والدین جو ہے نا اس کے ساتھ بولنا بھی بسا اوقات بند کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یا اس کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کرتے۔ تو اب دیکھو ایک والدین کا اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا رشتہ بنایا ہے، اور بچوں کا والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رشتہ بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی شیطان نے ہمارے پر اتنا بڑا زور سے حملہ کیا کہ ہم اب والدین اپنی اولاد کے ساتھ مطلب کی حد تک رہ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا جو اولاد ہے اپنے والدین کے ساتھ مطلب کی حد تک رہ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ حالانکہ اتنی بات ہمارے لیے کافی تھی کہ اگر والد ہمیں کچھ بھی نہ دیتا تو ہمارے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے، اگر والدہ ہمیں کچھ بھی نہ دے تو ہمارے لیے تو فقط اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہماری والدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد اگر کچھ بھی نہ دے، پیار محبت سے اگر اولاد بول دیتی ہے تو اتنی بات ہی والدین کے لیے کافی ہے کہ وہ ہماری اولاد ہے۔ ہمیں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی بگڑ گئے ہیں تو سوچنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اتنی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا ہے تو میری دعا سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے والدین کو اس بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اگر پیسہ کما دے تو یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر پیسہ نہ کما دے تو اپنی اولاد ہی نہیں سمجھتے۔ الا ماشاء اللہ اچھے والدین بھی بہت سارے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد والدین کو برا کہنا نہیں ہے، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اب ہر کسی کا جو تعلق ہوتا جا رہا ہے، یہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ہر ایک یہ جو پیارے پیارے انمول سے جو رشتے ہیں، پیار بھرے جو رشتے تھے، تو اب ان رشتوں کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس سے بھی آگے تھوڑا سا چلو، آپ جو ہے نا میاں بیوی کو دیکھ لو، جو بیوی ہے اس کا تعلق بھی خاوند کے ساتھ ایک مطلب کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر اس کے مطلب پورے ہوتے رہیں تو وہ کہتے میرا خاوند بہت ہی اچھا ہے، اچھا انسان ہے، وہ اس کی تعریف بھی کرتی ہے، ہر جگہ اس کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن اگر والدین کے جو ہے نا والدین نے جو ایسا خاوند اس کو دیا ہے کہ جو تھوڑا سا کمزور ہے، وہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں کما سکتا، یا اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یا اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ کبھی بھی گزارا نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کو پیسہ کھلاتا رہے تو اس کی جتنی بھی بدصورتیاں ہیں وہ بھی چھپ جائیں گی، اور اسی طریقے سے اس کا کمزور پن بھی چھپ جائے گا۔ جب اس کے مطلب وہ پورا کرتا رہے گا تو وہ سب کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتی رہے گی۔ لیکن جب پیسہ ختم ہو گیا، ساری چیزیں اس سے ختم ہو گئیں، تو اب تھوڑی سی کوئی نوک چوک ہوگی تب بھی وہ اس کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو اب دیکھیں بیوی کا خاوند کے ساتھ مطلب کی حد تک تعلق ہے، اور اسی طریقے سے خاوند کا بھی بیوی کے ساتھ مطلب کی حد تک تعلق ہوتا ہے۔ اگر بیوی سارے گھر کے کام کر کے دے، اس کے سارے مطلب پورے کرے تو اس کی بیوی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام نہ کرے تو یہی سمجھتا ہے کہ بھی اب میرے تو گلے فٹ ہو گئی ہے، میں تو برباد ہو چکا ہوں، مجھے سانپ نے ہی کیوں نہ ڈس لیا کہ میں نے تجھ سے شادی کر لی ہے۔ مطلب طرح طرح کی باتیں کر کے اس کے دل کو دکھا کے، اس کو تکلیف پہنچا کے ہم
فقط اپنی جیت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بیوی کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی مطلب کی حد تک ہے۔ نہ ہم کبھی اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تو اب تھکی ہوئی ہے تو بیٹھ جا، تھوڑا سا سانس لے لے، تو بھی تو آخر انسان ہے، تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ نہیں، تھوڑی سی جو ہے نا نوک جھوک ہوئی، تھوڑے سے جو ہے نا مطلب میں کمی آئی، گھر کا کام پورا نہیں ہوا، کپڑے نہیں دھوئے یا کوئی اور کام نہیں کیا، تو بس مارنا شروع ہو گیا، بے عزتی کرنا شروع ہو گیا یا گھر سے نکال دیا، طرح طرح کے یہ کام ہمارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میاں بیوی کا جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بیوی خاوند کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے جو خاوند ہے وہ بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم نے دیکھو اس رشتے کے اندر بھی مطلب نکال دیا ہے، اگر ہمارے مطلب پورے ہو جائے تو یہ خاوند ہے، اگر ہمارا مطلب پورا ہو جائے تو یہ بیوی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو شیطان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم 2-3 دن، 4 دن، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال تک اس وجہ سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ ہماری دنیا کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکے، ہمارا مطلب پورا ہو سکے، ہمارا فلاں کام اس سے پورا ہو جائے گا، ہمارا فلاں کام اس سے پورا ہو جائے گا۔ جو ہی وہ کام ختم ہوتے ہیں تو وہ سارے کی ساری دوستیاں ختم، سلام دعا ختم، سب کچھ ختم۔ دوست جو ایک انسان کا بازو ہوتا ہے، مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اب دیکھو اس کے ساتھ جو تعلق ہم نے بنایا ہوا ہے وہ فقط اور فقط مطلب کی حد تک ہم نے اس کو محدود کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیکھو، ہمارا ان کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے وہ بھی مطلب کی حد تک ہے۔ وہ کیسے؟ فقط میں آپ کے سامنے ایک مثال تھوڑی سی پیش کرتا ہوں، تو اس مثال کے پیش کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھو ہم شادی کرتے ہیں نا، شادی تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھانا تیار کر کے اچھے سے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سب کو بلا کے اللہ کی رضا کی خاطر، محبت اور پیار کی خاطر ہم جو ہے نا ان سب کو کھانا کھلاتے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے یا ہماری بیٹی کی شادی، اللہ کی رضا کی خاطر ہم ان کی دعوت کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا سب کے پاس کارڈ یاد رہے، اگر کسی نے سلامی اور اسی طریقے سے نیوتا صحیح طریقے سے پیش نہیں کیے، پیسے تھوڑے دیے یا کسی بھی وجہ سے وہ اس کی شادی پر نہیں آ سکا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 500 کی خاطر ہم اپنے پورے رشتہ داروں سے، اپنے پورے دوستوں سے، اپنی تمام کی تمام برادریوں سے جو ہماری شادی پر شرکت نہیں کرتے تو ہم ان سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ 500 کی خاطر دیکھو 500 کی کیا اوقات تھی، تو ہمارا ان رشتہ داروں کے ساتھ یہ جو تعلق ہے فقط پیسے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ جو ہی ہمیں 500 نہیں ملے ہم نے سب کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھی تو بھی خراب ہے، تو بھی خراب ہے، تو بھی خراب ہے، تم سب خراب ہے، تم سب کے سب خراب ہو، اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے مجھے 500 نہیں دیے۔ بھائی جان دیکھو کہ انسان کتنی گھٹیا ہو چکا ہے، ایک 500 کی خاطر اتنے بڑے تعلق کو اس نے خراب کر لیا ہے، پوری برادری کا بیکاٹ کر لیا ہے، رشتہ داروں کا بیکاٹ کر لیا ہے، دوستوں کا بیکاٹ کر لیا ہے، فقط اور فقط 500 کی خاطر۔ میں آخر میں اپنے ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کا آپس میں جو تعلق ہے کتنا مطلب کی حد تک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اسی برائی کو لے کر چلتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کمرے کے اندر بند ہو کر رہ جائیں گے، کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم سے پیار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم سے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے نا اپنے گھر کے اندر قید ہو کر رہ جائیں گے اسی مطلب کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ہم تو کسی کے ساتھ تعلق ایسا رکھتے ہی نہیں جو خلوص کی بنیاد پر ہو، محبت کی بنیاد پر ہو، بھائی چارگی کی بنیاد پر ہو، جو اسلام نے ہمیں جتنے بھی اصول بتائے ہیں ان کے مطابق ہمارا کوئی تعلق ہو، کسی کے ساتھ ہم ایسا تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تاجر تھا، اس کی دوستی تھی ایک اجڑ سے آدمی سے، یعنی پہواڑ جو ہوتے ہیں نا، جو دیہاتی قسم کے جو جٹ حضرات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک تاجر کا تعلق تھا۔ تاجر شہر کے اندر رہتا تھا، جب بھی کاروبار کے سلسلے کے اندر وہ جٹ شہر کے اندر آتا، جو تاجر تھا اس کی خوب خدمت کرتا تھا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی تھا، اچھا انسان بھی تھا، اس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جب بھی جٹ اس کے گھر میں آتا، 20 دن رہتا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، یا 2 مہینے رہتا اپنے کاروبار کے سلسلے میں جٹ،
تو وہ اس کی خوب خدمت کرتا جو تاجر تھا، تو خدمت کرتے 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 اس کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب بھی جٹ اپنے گھر جاتا تھا تو وہ تاجر کو دعوت دے کر جاتا تھا کہ تو بھی ہمیں کبھی خدمت کا موقع دے دے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب 10 سال تاجر کو اس کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے تو پھر تاجر کے بچوں نے کہا ابا جان ہم جو ہے نا اپنے اس چاچا کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہم بھی تھوڑا سا اس کو خدمت کا موقع دیں۔ تو ابا جان نے کہا، کیونکہ ابا جان جو تاجر تھے وہ سمجھدار تھے، وہ کہتے کہ جس کے ساتھ آپ اچھائی کرو اس نیت سے اچھائی نہ کرو کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ بدلہ وصول کریں گے، ہم نے تو فقط اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر اس کی خدمت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے تاجر نے یہ بات بھی کہی کہ جس کے ساتھ آپ اچھائی کر لیں تو اس کے شر سے بھی آپ ڈریں، جس کے ساتھ آپ اچھائی کر لیں تو اس کے شر سے بھی ڈریں۔ لیکن چونکہ بچوں کا اصرار تھا تو اس وجہ سے تاجر جو ہے نا اس وقت جو ہے نا سفر پیدل ہوتے تھے، تاجر جو ہے نا بچوں کے ساتھ چل پڑا۔ سردی کا موسم تھا اور اسی طریقے سے جو راستہ تھا وہ بھی دشوار گزار تھا، جنگلوں سے جانا پڑتا تھا۔ تو جب بڑی مشکل سے جو ہے نا 1 مہینے کا سفر طے کر کے جب اس دیہات کے اندر پہنچے اپنے جٹ دوست سے ملنے کے لیے، تو ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا کہ جب وہ ہمیں دیکھے گا تو ہمیں گلے لگا لے گا اور جو ہے نا وہ ہمارے احسانات کا شکریہ ادا کرے گا، ہمیں عزت سے رکھے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ حضرات وہاں گاؤں میں پہنچے تو جب اس جٹ نے سمجھا، کسی سے سنا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں، تو وہ 3 دن کے لیے اس گاؤں سے ہی بھاگ گیا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی کھانا کھلانا پڑے، ان کی خدمت کرنی پڑے۔ تو بڑی مشکل سے اس نے جب 3 دن کے بعد جب واپس آیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب تو وہ چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ بیچارے جو ہے نا باہر سردیوں کے موسم میں اس کے گھر کے باہر جو ہے نا وہ 3 دن تک پڑے رہے۔ نہ ان سے کسی نے پانی کا پوچھا، نہ کھانے کا پوچھا، نہ روٹی کا پوچھا، کسی چیز کا بھی جو ہے نا کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اچانک جب وہ آ گیا جو جٹ جو ان کا دوست تھا، اچانک جب آ گیا تو پھر ان کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوا، آپس میں جب ملاپ ہوا تو تاجر نے کہا کیسے ہو تم، ٹھیک ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جٹ کہہ رہا ہے جو 10 سال تک ان کے گھر میں کھانا کھاتا رہا، سوتا رہا اور اسی طرح وہ لوگ ان کی خدمت کرتے، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو، پتہ نہیں میں تو جانتا ہی کسی کو نہیں ہوں۔ تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ ہم تو جو ہے نا شہر کے اندر رہنے والے لوگ جو تاجر ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں جانتے ہو؟ لیکن اس نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، جو ہے نا میں کسی کو کچھ نہیں جانتا ہوں، نہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب وہ پھر رات کو باہر سوئے اور بچے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر نفیس ہوتے ہیں، تو وہ بچے بیمار ہو گئے۔ تو پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو تاجر تھا کہ اللہ کے واسطے جو ہے نا ساری رات دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، وہ کھولتا نہیں تھا۔ صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ صبح سے تھوڑا سا پہلے تہجد کے ٹائم اس نے جو ہے نا وہ دروازہ کھولا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے آپ دوست ہی ہمیں نہ سمجھو، تو اللہ کی رضا ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمیں کوئی کمرہ دے دو، جو ہے نا اس بارش سے تو ہم بچ سکے، تاکہ جو ہے نا ہم تھوڑے سے اس رات کو جو ہے نا آپ کے گھر میں بسر کریں اور اس کے بعد ہم صبح چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا میں اس شرط کے ساتھ جو ہے نا آپ کو اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں، ایک نوکر کا کمرہ دیتا ہوں، اس شرط پر دیتا ہوں کہ آپ آج کے بعد جو ہے نا وہ ایک تو میرے گھر میں نہیں آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ جنگل چونکہ قریب پڑتا ہے اور میرا ادھر ریوڑ ہے، تو آپ نے ساری رات جو ہے نا اس ریوڑ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور یہ تیر بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ اگر کوئی بھیڑیا آ جائے کسی بکری کو اٹھانے کے لیے یا اسی طریقے سے بھیڑ کو اٹھانے کے لیے، تو آپ نے فوراً جو ہے نا اس کو تیر مارنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی کوئی بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بچے جو ہے نا بارش کے اندر بھیگ رہے ہیں تو بچ جائے۔ تو پھر وہ جو اس کو کمرہ دیا تو اس کے اندر سانپ تھے، بچھو تھے، وہ نوکر کا کمرہ تھا، پھر کسی طرح بڑی مشکل سے اس کی صفائی کی، رات کو وہاں گزارا۔ تو پھر اچانک جو ہے نا وہ چونکہ ڈیوٹی کر رہا تھا، اچانک رات کا وقت تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ اس جہاں ریوڑ تھا تو اس کی طرف وہ دوڑے آ رہی ہے کوئی چیز، تو اس نے جو ہے نا تیر پھینکا تو تیر اس جانور کو لگا، جو بھی جانور تھا، تو وہ جٹ باہر آ گیا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ گالیاں نکالنی شروع کر دی کہ آپ نے میرے گدھے کو مار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس تاجر نے کہا کہ بھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آپ کا گدھا ہے؟ میں نے تو لگتا ہے کسی بھیڑیے کو مارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو کسی جانور کی آواز کو بھی پہچان سکتا ہوں، میری جتنی بھی بھیڑیں ہیں، جتنی بھی میری بکریاں ہیں، گدھے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ آواز بھی نکال دے تو میں پہچان سکتا ہوں، تو میں کیسے نہیں پہچان سکتا ہوں؟ تو جو ہے نا تو جب گدھے نے آواز نکالی تو جٹ کہہ رہا ہے تو میں نے اس کی آواز سے ہی پہچان لیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس تاجر نے اس کی گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑا تو اور اس نے کہا کہ آپ گدھے کی آواز کو پہچان سکتے ہیں
کہ جس نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے تو آپ اس دوست کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ تو پھر وہ آدمی جو جٹ تھا بڑا ہی جو ہے نا شرمندہ ہوا اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رسوا کیا، ایسی شرمندگی عطا فرمائی۔ تو یہ چھوٹے واقعے سے ہمیں سبق سیکھ لینے چاہیے کہ ہمارا ایک دوست کے ساتھ کتنا مطلب کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی پیار نہیں بانٹ سکتے ہیں، اللہ کی خاطر جو ہے نا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ 2 دن بھی کسی کے ساتھ رہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا تعلق پیار اور محبت والا ہونا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ بھی پیار والا تعلق ہونا چاہیے، بیوی کو خاوند کے ساتھ پیار والا تعلق ہونا چاہیے، اپنی جو اولاد ہے ان کو والدین کے ساتھ پیار والا تعلق ہونا چاہیے۔ دوست کے ساتھ بھی آپ نے چند وقت یعنی چند گھڑیاں اگر گزاری ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مطلب کار فرمانا ہو، جو ہے نا فقط اور فقط خلوص والا تعلق ہو، اللہ کی رضا والا تعلق ہو۔ میں امید کرتا ہوں محترم سامعین میری اس گفتگو سے جو ہے نا آپ میری بات کو، میرے اندر کی بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔